بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ٹورڈز ہدایہ ٹیم کی طرف سے میں ہوں علی حسن۔ آج ہم جو محرم کی نشست کا ہم نے آغاز کیا تھا اس کی آج ایپیسوڈ 4 ہے، اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ اور طلحہ بھائی کی خدمت میں ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ طلحہ بھائی، قتل حسین کا ذمہ دار کون تھا؟ ہر وہ شخص ہے جو حسین کے قتل کو ناحق نہیں مانتا۔ اس وقت کیا آپ یزید کو حسین کے قتل کا ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، جب دجلہ کے کنارے کتا پیاسا مرے تو عمر ذمہ دار ہو۔ یہاں تو قتل حسین کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب انڈائریکٹلی اس لحاظ سے آپ سمجھتے فزیکلی ہیں تو بالمشافہ وہ اس میں شریک نہیں، وہ تو شام میں بیٹھا ہوا تھا۔ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حکم دیا تھا دیکھیں، قتل حسین کا؟ سازشوں میں کبھی بھی اس طرح چیزیں آشکار نہیں ہوتی، ہم اپنا تبصرہ ہی کر سکتے ہیں نا۔ ہاں جی، اس تبصرے کی روح سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید بن معاویہ باعتبار سربراہ مملکت پورا ذمہ دار ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز یعنی کا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عثمان غنی تو مولا علی کی حکومت میں شہید نہیں ہوئے، پھر بھی پریشر ڈالا۔ ڈالا گیا۔ حسن ابن علی اور حسین ابن علی ان کی حکومتوں میں شہید ہوئے ہیں، تو کیوں خاموش ہیں یہ لوگ؟ ٹھیک ہے، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے نا، میں ایک سوال کر رہا ہوں کہ کیوں خاموش ہیں جو حضرات اس قدر انسانی جان کے لیے حساس ہیں۔ یہ انسانی جان نہیں ہے، یہ نفس رسول ہے۔ تو یہاں پر وہ حساسیت کیوں نہیں ہے؟ انویسٹیگیشن کرواتے، ایجنسیاں آپ کی ہیں، آرمی آپ کی ہے، انٹیلیجنس آپ کی ہے، سی ٹی ڈی آپ کے پاس ہے، سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ یعنی کہ سارا روب دبدبہ جو بھی رہا، حسن ابن علی نے حکومت دی، آپ لوگ ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امیہ سے جنگ ہے نا ہاشم کی، کس قدر تلواریں چلی ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ معاویہ بن ابی سفیان کے دور حکومت میں فتوحات تو چلے ہوتی رہیں، باعتبار سیاست ایک اچھی حکومت آپ کہہ سکتے ہیں۔ تقرر میں اختلاف ہے چند ایک چیزوں کے علاوہ، سب و شتم کا معاملہ ہے یا بعض حضرات کا قتل ہے، اس کو چھوڑ کے کہہ رہا ہوں لوگوں نے امن کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اب وہ جیسے بھی گزاریں، صحیح، اس پر میں نہیں جاتا، لیکن تقرر، وہاں بھی تقرر کا اختلاف ہے۔ تو جب آپ کو تقرر مل گیا اور پہلا قتل آپ کی حکومت میں ہو گیا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ تو یہاں پر بھی سوال، اچھا میں حسن ابن علی کے قتل کا ذمہ دار تو کسی کو بنا ہی نہیں رہا، کیونکہ وہاں بالکل خاموشی ہے۔ یہاں تو واقعات موجود ہیں کہ مدینے خط آیا تھا، بیعت نہ کرے تو قتل کر دو، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات، عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ بھیجا، نعمان ابن بشیر کو معزول کیا، مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی، یہ ساری خبریں یزید کو پہنچ رہی تھی نا۔ مسلم بن عقیل کا شہید ہونا کیا ظاہر کر رہا ہے؟ وہ سفیر حسین ہے، صرف عقیل کا بیٹا نہیں ہے۔ تو ایک لحاظ سے آپ نے حسین ابن علی کے سفیر کا قتل کر دیا نا۔ پھر راستے میں عبید اللہ، جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو وہاں پر عبید اللہ ابن زیاد نے آ کر کیا کہا، اور حر بن یزید وہاں پر آ گیا تھا۔ تو یہ سارا جو معاملہ ہو رہا ہے کس صورتحال کے ساتھ آپ اس کو دیکھیں گے، حالات کیا کہتے ہیں، تبصرہ کریں گے نا، انویسٹیگیشن کریں گے، وہی تبصرہ، تو وہ یہی کریں گے یزید بن معاویہ سربراہ مملکت کی حیثیت سے ذمہ دار ہے۔ اب وہ آپ اکارڈنگ ٹو اسلامک لا، مطلب اس کو بدلہ لینا چاہیے تھا، اور چھوڑیں جو بھی لینا چاہیے، بس وہ ذمہ دار ہے اکارڈنگ ٹو اسلامک لا۔ آپ دیکھ لیں کہ اس کی کیا سزا بنتی ہے ٹھیک ہو، برائے سربراہ مملکت۔ دیکھیں نا، آپ کے نزدیک اس کی کیا سزا بنی؟ اسلامک لاز کو دیکھتے ہوئے اس کی بتا کیا رہا ہوں، سزا دیکھیں بنی؟ انسانی جان کے بدلے جان، ٹھیک ہے نا۔ یزید بن معاویہ سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے حسین ابن علی کا قتل کیا ہے ان کو تختہ دار پر پہنچائیں، جان کے بدلے جان، ٹھیک ہے، یا دیت کا مطالبہ کریں گے، اور سربراہ مملکت کی حیثیت سے یہ ساری باتیں اس پہ لوٹائی جائیں گی کہ وہ سب آنکھوں سے دیکھ کر خاموش ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ یا اس کو اس خون کا لحاظ نہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس کو حسین ابن علی کے خون کا لحاظ، اب کہتے ہیں جذباتی نہیں ہونا، قرآن میں کیا خدا جذباتی نہیں ہوا ہے؟ کہ جذبات ہر جگہ برے نہیں ہوتے، ہر جگہ وہ جذباتیت پتہ چل جاتی ہے کہ جب اب دلائل ختم ہو گئے ہیں، خام خواہ جذبات چل رہے ہیں۔ مثال کے طور پر مولا کائنات کا صحابہ کرام سے افضل ہونا، اس میں علمی گفتگو بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ ہمارے جذبات، میں کبھی بحث نہیں کرتا چونکہ ضمنی چیز ہے، ٹھیک ہے، میں کوئی قطعی افضلیت کا قائل نہیں، نہ اس پہ کفر اسلام کا مسئلہ ہے۔ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ سیدنا حسین ابن علی کے خون کا مسئلہ، ایک انسانی جان کے خون کا مسئلہ، یزید بن معاویہ کو کوئی حساسیت نہیں ہے، تو اس پر آپ کیا کمنٹ پاس کریں گے؟ یا تو ان کے ساتھ ہو جائے نا کہ صحیح شہید ہوئے، آپ کتابوں میں دیکھ لیں سیدنا حسین کے بارے میں کیا کچھ کہا گیا۔ اچھا بچتے موڑ بھی نہیں، کسی صورت نہیں بچتے،
چونکہ یہاں کوئی مسئلہ کریں گے تو انہیں علی سے صلح کرنی پڑے گی، اور اگر وہاں سے صلح کر لی تو اس کا بتانا پڑے گا کہ ایک قتل ہوا ہے، آپ کی حکومت میں قتل ہوا ہے، آپ کو یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ مدینے سے حسین کوفہ آ رہے ہیں اور نعمان ابن بشیر کو آپ معزول کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو بھیج رہے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہاں سے یو ٹرن لے کر یہ کربلا پہنچ گئے ہیں۔ پھر مجھے پتہ چلے کہ لاہور سے سید زادیاں یا سید چنیوٹ آ رہے ہیں ایک مسئلے کے حل کے لیے، اور بے شک مجھ سے سیاسی اختلاف بھی ہے، تو میں مقام کی بات کر رہا ہوں، تو وہ بجائے اس کے کہ ان کا احترام کے ساتھ ان کو یہاں لے گا، اس نے فوجیں بھیج دی ہیں۔ یہ وہی معاملہ ہے، اشارہ کر رہا ہوں کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا، حکومت کہہ دی سانو پتہ ہی کوئی نہیں۔ پنجاب پولیس آ سکتی ہے وزیر اعلیٰ کے حکم کے اچھا بغیر؟ یہاں پہ یہ وہ پوائنٹ بھی تو اٹھا سکتے ہیں کہ جو وہاں کا گورنر تھا اس کی کوئی ذاتی دشمنی ہوگی تو اس کو پکڑ لیں، ساڈا کڑا کوئی ذاتی غصہ ہے، اس کو پکڑ لیں۔ عبید اللہ ابن زیاد کو پکڑ لینا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے حسین ابن علی کا جب سر مبارک رکھا گیا تو اس نے وہاں پہ زد و کوب کیا یا تنقید کی سیدنا حسین کو لے کر، بخاری میں روایت موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ سارے معاملات کس حیثیت سے وہ کر رہے ہیں؟ گورنر کے پاس تو وہ پاور ہی نہیں ہے۔ اب معاملات کو سمجھے نا، پاور کس کے، یعنی کہ آپ جس کی حکومت کا یا مقدمہ لڑ رہے ہیں، کیوں لڑ رہے ہیں؟ جو کہ اصل پاور اس کے پاس ہے۔ کیا اس کے بعد اس واقعے کے بعد اس کو اپنی پوسٹ سے ہٹایا گیا؟ نہیں، ٹھیک ہے، یہ تو مختار سقفی یا پھر نوازا گیا؟ بالکل، یہ تو مختار۔ اچھا پھر آپ دیکھیں سیدہ زینب شام کے دربار میں گئی ہیں، وہاں کے سارے واقعات دیکھ لیں، میں اخبار احاد کو نہیں بیان کر رہا، ٹھیک ہے نا، مسلمان جو مشہور واقعات ہیں اس کو بات کر رہا ہوں۔ اس میں دربار خلافت میں خطبہ دیا، وہ ساری چیزیں ایک الگ بحث ہے، سر سے چادریں، میں کسی چیز پہ بات نہیں کر، پانی بند ہو گیا، یہ ہو گیا، چھوڑ دیں سب کچھ۔ حسین ابن علی کا قتل ہوا، یعنی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سید سجاد کو چھوڑ کر باقی اولاد کدھر ہے؟ کہاں ہے وہ ساری اولاد؟ امام سجاد سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ یوسف علیہ السلام گم ہوئے تھے، مل گئے تھے، یعنی آپ کیوں روتے ہیں کربلا کو لے کر؟ تو امام سجاد نے کہا تھا کہ یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، مل گیا تھا نا، 40 سال رو رو کر آنکھیں ضائع کر دی، میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی ساری نسل کو ذبح ہوتے دیکھا ہے۔ چھوٹی گل ہے؟ چھوٹی بات، جنہوں نے مارا ہے وہ تو لعنتی ہوئے، جس کی حکومت میں ہوا۔ اتنا بڑا آرڈر ریٹن میں تو ہم نہیں دکھا سکتے، لیکن آپ خود دیکھ لیں، اگر اشارہ نہیں جاتا تو آپ ثابت کر کے دکھائیں۔ ٹھیک ہو، کیا آپ یزید کو سربراہ مملکت کی حیثیت سے پورا ذمہ دار ہے؟ کیا آپ یزید کو لعنت بھیجنے کے قائل ہیں؟ ہم تو قائل ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کس بنیاد؟ قرآن مجید نے کہا ہے کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو، ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ آپ کے نزدیک نہ وہ جھوٹا ہے نہ وہ ظالم ہے، تو رحمہ اللہ کہیں، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ صحیح ہو گیا۔ آپ تو بلکہ اس کو رحمہ اللہ کہہ کے اس دعا کا حق ادا کریں گے کہ یہ دعا کس کس کو دینی چاہیے۔ ٹھیک، میں اس لیے رحمہ اللہ کا ہے، میں ایک بڑے درود کی طرف نہیں گیا۔ صحیح ہے، صحیح۔ اگر آپ اس کے بھی قائل ہیں تو وہ بھی سن لیں ہم سے۔ اچھا اس کے بعد میرا یہ سوال ہے کہ کیا اصحاب رسول، اچھا اب اصحاب کی ڈیفینیشن آپ یہ کہہ لیں کہ آپ محدثین والی کر لیتے ہیں، کیا اصحاب رسول بھی یزید کے قتل میں شامل تھے؟ یزید کے قتل میں؟ حسین کے قتل نہیں، سیدنا حسین کے قتل میں تو ایک صحابی بھی نہیں تھا، ٹھیک، وہ تو حضرت عثمان کے قتل میں بھی نہیں تھا۔ لیکن آپ اس کو ان کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ صحابہ کو؟ ہاں، وہ کیسے ذمہ دار ہیں؟ انڈائریکٹلی ہو سکتے ہیں، مثلاً مطلب کہ کوئی اس کی سازش میں شامل ہو، تو مجھے پھر کیسے پتہ چلے گا؟ میں کوئی تاریخ میں ایسی نہیں، کوئی ایسی چیز، کوئی شیعہ پیش کرے ہم جواب دے دیں گے۔ ٹھیک ہوگا، صحابہ کی اولادیں ہیں، جی جی، صحابہ میں سے ایک بھی نہیں ہے، صحیح ہوگا، پیچھے کوئی ہے بیک اپ ہے تو پیش کرے، ہم جواب دے دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح لاسٹ اس نشست کا سوال ہے کہ امام حسن جو تھے کیا وہ امام حسین کو کوفہ جانے سے روکتے تھے؟ روایات تو ملتی ہیں کہ یہ لوگ 2 نمبر ہیں، بے وفا ہیں، یہ صحیح لوگ نہیں ہیں، روایات موجود ہیں، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ مشورہ تو ٹھیک ہے، دے دیا گیا، ہر بندہ اپنے لحاظ سے چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے نا کہ میرے سامنے کیا حالات چل رہے ہیں۔ اب یہ بھی ایک قسم کی خبر واحد ہی ہے، اس پر بات ہو سکتی ہے، اس کی تنقید بھی کی جا سکتی ہے، لیکن عموماً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی نے مشورہ دیا، لیکن دیکھ لیں نتیجے کے اعتبار سے وہی ہوا جو بھائی نے کہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، ہم اس کا انکار تو نہیں کر رہے، سوال یہ ہے کہ حسن ابن علی کے مشورے پہ عمل نہ کر کے حسین ابن علی کی شہادت ہوگی، اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ جی پہلے ہم روایت پہ بات کریں گے۔ یہ وہی بات ہے کہ صلح حسن کی شرائط تو ثابت نہیں ہے، پر حسن ابن علی نے ابا جان کو منع کیا تھا کہ معاویہ کو معزول نہ کرے، روایت ثابت ہے۔ یہ رہتی دنیا تک آپ کے بھی استاذ کو چیلنج ہے کہ اس روایت کی سند دکھائے، صحیح کہ صلح حسن کی شرائط تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، وہاں کہتے ہیں ثابت نہیں ہے۔ تو حسن ابن علی نے کبھی حسین کو مشورے دیے، کبھی ابا جان کو مشورے دیے، اور آپ پھر یہ دیکھیں
کہ حسن ابن علی نے مولا علی کو مشورے تو دیے ہیں، لیکن کیا وہ گھر بیٹھ کے ہیں ابن عمر کی طرح؟ ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ ساتھ ہے نا. ہاں جی. اچھا پھر حسین ابن علی کو بھائی نے کہا تو ضرور ہے، لیکن اس کے باوجود بھائی نے یہ کبھی نہیں کہا کہ تم یزید کے خلاف نہ نکلنا. کوفہ جانا ایک اور مسئلہ ہے. مثال کے طور پر کیا حسن ابن علی کو یہ معلوم تھا کہ یزید سے اختلاف کے نتیجے میں کوفہ والے حسین کو بلائیں گے؟ وہ تو جنرل ایک مشورہ دے رہے ہیں کہ بھائی ہمیں یہاں سے چوٹ پہنچی، اب تم بھی ذرا سنبھل کے رہنا. اب سمجھ لیں کہ غیر اختیاری طور پر نیچرل بات ہے کہ وہ کوفہ والوں کی دعوت یزید سے جڑ گئی، تو اب بھی اس مشورے کو سمجھا جائے گا. وہ تو ساری چیزیں اس کے لحاظ سے دیکھی جائیں گی نا. تو سیدنا حسین ابن علی جو معاملات دیکھ رہے ہیں اس چیز کو سامنے رکھا جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ حسین ابن علی جنگ کرنے جا رہے تھے، کو ماشاء اللہ پروپیگنڈا کرنے جا رہے تھے. آپ ایک امن کے ساتھ صحیح طریقے سے شرعی حدود و قیود کا لحاظ رکھتے ہوئے کوفہ جا رہے تھے. آپ نے پہلے اپنے سفیر کو بھیجا، حالات سازگار ہیں، حسین کے نام پر وہاں بیعت ہوگی. حسین ابن علی کو کہا گیا آ جائیں. حسین ابن علی یہاں سے نکلے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ادھر سے اس کو بھی پتہ چل گیا، تو آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ جو آپ کے بھی ماننے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر ذمہ دار حکومت اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دباتی ہے. یہ تو جب دبایا تو منو ناسا ماریا ہے. اچھا یہاں پر ایک اور سوال میرا یہ ہے کہ جو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تھے وہ بیان کرتے ہیں 3 شرائط جو حضرت حسین نے رکھی، ثابت نہیں ہے. وہ نہیں ثابت. ہم نے تو 3-4 سال پہلے کہا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. دیکھیے یہی تو اخبار احاد ہے نا، تو اس پہ بات ہونی چاہیے. صحیح ہے، وہی میں کہہ رہا تھا کہ آپ تبھی تو میں نے کہا شرابی اور کبابی اور بے نمازی میں تو اس کو بھی نہیں اون کر رہا نا، کیونکہ آگے مسئلے اور ہیں نا. ہاں جی. جب مطلب وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شرائط وہ اس کا اس سے تعلق ٹھیک ہو، کیونکہ مسئلہ یہ ہے چلے اگر آپ نے اس کو ماننا بھی ہے تو اس کے اندر بھی نہیں میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں ان میں کتنی صداقت ہے. میں کہہ رہا ہوں بفرض محال مان لیں تو پھر حسین ابن علی کی ان 3 شرطوں میں سے کسی ایک شرط پہ پھر عمل تو کرتے. اس کو تو لانتی کہو نا جس نے عمل نہیں. عبید اللہ ابن زیاد لانتی ہے. ہاں تو کہنا چاہیے نا. اب آگے چلیں. وہاں سے جب عبید اللہ ابن زیاد نہیں مانا، اس پر لعنت کر کے حسین واپس تو نہیں مل رہے نا آپ کو. تو آگے چلتے ہیں نا. اب عبید اللہ ابن زیاد نے یہ شرطیں نہیں مانی. کیوں نہیں مان رہا؟ اس کے اندر یہ چوڑا پن کہاں سے آیا ہے؟ خام خادہ چودھری بنے ہوئے. ہو سکتا بن گیا. نہیں، نہ وہ زمیندار، نہ وہ کوئی رئیس، نہ پیچھے کوئی ملنا. وہ کہاں سے وہ بن گیا؟ یہ آپ کو پتہ ہے کون یہ عبید اللہ ابن زیاد کون ہے؟ یہ یزید کا چچیرا بھائی ہے. ٹھیک ہے. زیاد مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو یزید تھا اس نے یہ اختیار دیا ہوا تھا ان کو. میں اشارہ کر رہا ہوں نا. لال مسجد کا واقعہ کوئی آپ کے علم میں ہے کس نے کروایا؟ جو پشاور کے اندر اسکول پر حملہ ہوا کس نے کروایا؟ تبصرے ہیں. ہاں جی تبصرے کا آپ انکار بھی کرتے ہیں، کون سا ٹھیک ہے نا. اس کو پھر آپ ابھی کنیکٹڈ دیکھیں، معاملات کو دیکھیں. زیاد اور معاویہ بھائی ہیں، پتہ آپ کو؟ بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور وہ میں بتاتا نہیں ہوں کس طرح بھائی ہیں، وہ سمجھدار لوگ جانتے ہیں. تو عبید اللہ ابن زیاد اور یزید بن معاویہ چچیرے بھائی ہیں، تو یہ وہ شریک پونا سیدھا ہو رہے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بھی صراحت کے ساتھ روایت نہیں ملتی کہ حسین ابن علی کے قتل کا فتویٰ اس نے دیا. اور بس وہ ایک خط ملتا ہے کہ بیعت نہ کرے تو گردن اڑا دینا، بس. باقی شواہد بہت سے ہمارے پاس موجود ہیں. اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ حسین ابن علی اگر مظلومانہ شہید ہوئے ہیں، ناحق شہید ہوئے ہیں، ان کا کوئی قصور اور جرم نہیں تھا، تو پھر مارنے والوں پر کوئی رائے تو قائم کریں. قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ، ایک ہی گال ہوئی. دسو حضرت عمر کا قاتل ملعون ہے، عثمان غنی کا بالکل ہے، علی کا ہے، حسن کا ہے، حسین کا ہے. اب جن حکومتوں میں یہ قتل ہوئے ہیں جو ذمہ دار ہے وہ ہے ملعون ہے. بس ٹھیک ہے. آپ کا مطلقاً کہنا بھی بہت بڑا جہاد ہے. مطلب کوئی بندہ اس کا ذمہ دار ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تو وہ آپ کے امام غزالی تو نہیں مانتے نا اس کو؟ نہ مانے. اچھا یہاں پر انشاءاللہ ہم نیکسٹ نشست میں وہ آپ کے سامنے سوال رکھیں گے. اس نشست کا اختتام کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ وما علینا الا البلاغ المبین.